اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ ونبیہ ورسولہ مخبرا وحاکما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند کوئی زبان خاموش نہ رہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام عرض کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدنا یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ میرے نہایتی مقتدر معزز سامعین و حاضرین، دعائے کہ رب ذوالجلال جن احباب نے اس پاکیزہ محفل اہتمام کی تے خالق کی کائنات اس پاکیزہ محفل اپنی بارگاہ عالیت اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ وحدہ لا شریک ہر مسلمان واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ اس محفل اندر زیر صدارت میرے پیر طریقت رہبر شریعت جگر گوشہ امیر اہل سنت حضور قبلہ خواجہ محمد حسن صاحب طال اللہ عمرہ آپ تشریف رہ کے اسن میں در حقیقت خطاب اسے نہ مویا اپنے پیر و مرشدی زیارت واسے آیا ہوں، لیکن انہا حکم دیتا ہے میں انہیں 10-15 منٹ اندر اپنی گفتگو کرنی اگر توڑا ذوق کو بیتا ہوں۔ جنادہ ذوق کے سجد بلند کر کے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید اندر ہر چیز علم رکھیا، چاہے کوئی چیز چھوٹی ہے یا چاہے کوئی چیز بڑی ہے۔ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے نہ کسی چھوٹی چیز دا علم قرآن دے وچوں باہر رکھیا تے نہ کسی بڑی چیز دا علم قرآن دے وچوں باہر رکھیا، ہر چیز دا علم خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر ہی رکھیا۔ تے جس محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دی محفل شریف دے اندر تو تے میں آیا میلاد شریف دے اندر، اے محفل کوئی عام نہیں بلکہ اے او محفل ہے جس محفل دوتے نگاہ ہے تے میرے پیارے مصطفیٰ دی نگاہ ہے، جس محفل دوتے کرم ہے تے میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا کرم ہے۔ خدا دی قسم اہل سنت و جماعت توڑے او مبارک سینے ہیں جس سینے دے اندر زہرہ دے بابا دا پیارے، جس سینے دے اندر صدیق اکبر تے عمر تے عثمان تے علی پاک دا پیارے، جس سینے دے اندر اہل بیت کرام دا پیارے، جو تو اہل بیت کرام دیواری آوے سننے اپنے سینے نو پیچھا باتا میں بلکہ خوشی درام میدان دے طرح کیا کھیں لبیک یا اہل بیتی، جو تو حضور دے صحابہ دیواری آوے تو سننے پیچھا نہ گھبراویں بلکہ پیدار کیا کھیں لبیک یا صحابہ جو تو حضور دیواری آوے اپنے گھر اندر نہ بویں بلکہ حضور دے جشن دے ملاد دیا محفل ملا کے میدان دے اندر چلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ فرمایا خالق کائنات نے قل اے میرا پیارا محبوب تو فرما دے، تو اعلان کر دے بفضل اللہ، جدو توڑے اتے اللہ دا فضل آمدے یار اکھاں فضل ہیں کہ کوئی نہ، ہاتھ فضل ہیں کہ کوئی نہ، اکھاں نوڑ بیچارہ روڑتے نہیں چل سکتا، ہاتھ نوڑتے بیچارہ کوئی کم نہیں کر سکتا، پیر نوڑتے بیچارہ چلن دے قابل نہیں، اکھاں نوڑتے گھر دے وچوں باہر کوئی نہیں دامڑ دیتا۔ اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے بفضل اللہ، جو توڑے اتے اللہ دا فضل آمدے اکھاں نو اللہ دا فضل تسلیم کریے، ہاتھاں نو اللہ دا فضل تسلیم کریے، اپنی زبان نو اللہ دا فضل تسلیم کریے، جس محبوب دے صدقے اکھاں ملین اس محبوب نو اللہ دا فضل کیوں نہ تسلیم کریے۔ فرمایا بفضل اللہ، جدو توڑے اتے اللہ دا فضل آمدے فرمایا وَبِرَحْمَتِهِ وقت اللہ دی رحمت آمدے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ہون تُسا راج راج کے خوشیاں کرو، راج راج کے خوشیاں کرو۔ تو جدو 12 ربیع الاول آوے تو میرا مصطفیٰ کریم اس دنیا تے جلوہ گاروں میں اس محبوب دے نادیہ محفلانہ شرائیت ہور کے کریے، جس محبوب دا صدقہ تینوں میں نے عزت ملی، جس محبوب دا صدقہ تینوں میں نے امامے ملے، جس محبوب دا صدقہ تیری میری عزت سلامت رہ گئی، جس محبوب دا صدقہ آج سٹینے رسول ملا، اس محبوب دے چانا دے اندر جناب والا خوشیاں نہیں منامیت ہور کے کرنا ہے۔ اور خوشی منامنا
اے ایمان اللہ دا کام میں تے محبوب دی ولادت دو تے رومنا شیطان دا کام میں. توجہ ہے البدایہ ون نہایہ جلد نمبر 2 اٹھا کے دیکھ لو. امام بہقی دا آپ نے حوالہ دیتا. آپ فرما دیں شیطان آدم 4 واری بہرنا تا رج رج کرنا. پوچھا گیا شیطانہ کس کس مقام کرنا ہے؟ آدھا جدو اللہ نے قرآن مجید برہان رشید سورت فاتحہ نازل کی تھی تے میں پورنوں جدو اللہ وحدہ لا شریک نے جناب والا میں کو اسمان تو تلے سٹیا تے میں پورنوں تے جدو میرے گھر لانا دا طاق پا گیا تے میں پورنوں تے جو تیواری تے میں سب تو زیادہ رونا جدو زہرہ دا بابا کہنا دیں گا. فیصلہ آپ کر لمنا حضور دے ملاد تے خوشی منامنا کہیں دا کام میں تو رومنا کہیں دا کام میں. یار ساڑھے نزدیک حضور دی ولادت 12 ہوئے انہیں نا اساں 12 جلوس کٹنے یا نہیں کرتے جھنڈے چینیاں نہیں چڑھتے اور جنہاں دے پیڑ کے اندر مروڑ اٹھیندے تے تکلیف ہوندی یار جشن نہ مناؤ. میں نا ساڑھے نزدیک 12 ہوئے مار کے انہیں نو تے جھنڈا چاہنا ساڑھے نزدیک 12 ہوئے مار کے کنو جھنڈا چاہ لہذا تے حضور دے نال تعلق ہی کوئی نہیں. حضور دے نال تعلق نہ ہو سکتا جنہاں دا تعلق پیر بارو دے نال انہاں دا تعلق نہ حضور دے نال انہاں دا تعلق ہو سکتا ہے جنہاں دا تعلق پیر سیال دے نال ہوئے جنہاں دا تعلق پیر گوڑے شریف دے نال ہوئے جنہاں دا تعلق پیر معصوم علی شیخ دے نال ہوئے انہاں دا تعلق کیا ہو سکتا نا یہ جنہاں دا تعلق حضرت سلطان العارفین دے نال ہوئے. نمڑ دا پتہ نہ پان دا پتہ گھرو کھلے لگے دے پیر آگے بک بک کریں جی بس جشن نہ مناؤ جی جشن نہیں مناؤنا تو اور کی کرنا اور جشن تے سانو حضرت صدیق اکبر دس کے گئے. توجہ ہے جیڑے کے بیٹھے سجاد بلند کر کے سبحان اللہ. کتاب دا ہے نعمت القبرہ علم سے موجود بیٹھن ویسے نہ دی موجودگی ہے غلط نہیں جے. کتاب دا ہے نعمت القبرہ جس مصنف لکھی 34 سال مکے دے اندر اس در سے حدیث پڑھایا 34 سال متواتر بہ کے اگر جھوٹ بولے تو اس مولوی تو کچھ ساڑھے نال کے بک بک نہ کر جدو ساڑھے نال بک بک کرے سے تیرو قبر دے مہینے تے گلا یاد رہا سے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کون ہے جنہاں دی اس چاندی بابی نو وصال مبارک ہے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے سا کیا بس نعرہ تے مارنا سو کہنا بس ہم صحابہ کے غلام ہیں. میں نے صحابہ دے غلام نہیں بلکہ صحابہ دے غدار ہو. صحابہ دی غلامی والا پٹا تے تاں گلے دے اندر پا تے دعویٰ کروا جے انہاں دی گل نہیں منوا گل نہ مننے تے پٹا گلے دے اندر کس منہ دے نال پا کے نعرہ مرنا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک نے کیا فرمایا قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ من انفق درہمن علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک نے گل نہ مکا دیتی. آپ فرما دیں جڑا بندہ حضور دے میلاد ہوتے ایک درہم خرچے کریں حضرت صدیق اکبر پاک فرما دیں کل قیامت والی دیوار کوئی اپنے ابے دے نال جنت ہے کوئی اپنی اماں دے نال جنت ہے کوئی اپنے پیر و مرشد دے نال جنت ہے کوئی ولی کعبہ دے نال جنت ہے جڑا حضور دا میلاد مناوے او تے ایک درہم خرچے کرے کل قیامت والے دن میں صدیق اکبر دے نال جنت ہے. تیرا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری صدیق میں تیری صداقت صدقے ادب و حیا لیاقت صدقے تو یار کے نال تو سب کچھ لٹایا صدیق میں تیری طاقت صدقے. یہ تیرا سبحان اللہ. چلیے نہیں حضرت فاروق اعظم تو نہ گل پوچھ لئیے سانو آدھیں گی بس صحابہ دا بڑا پیار ہے ساڑھے دلان دندر اسا تو نہ دی گل منینے میں کہ تساں ذری نہیں منین دے. اگر اے حوالہ جڑے میں دے رہا ہوں نعمت القبرہ دندر میں ڈال موڑ تے کھڑا کر کے میرا سیر لا دے من فون معاف. اگر نعمت القبرہ دندر حوالے ہی ہوئے عربی عبارت انجے ہوئے تے ترجمہ انجے ہوئے واقعی تیا دے منہ چاہتے بجن دی لوڑ کا نہیں سوڑے محبوب دے دروازے دیتا. قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دیں جیڑا بندہ حضور دا ملاد مناوے تے حضور دے ملاد دی دوے بندے عزت کرن تے وہ بندہ عزت کرے. توجہ ہے اے نہیں بھائی ہونا ہے جن احباب نے ملاد منایا تے پچھو کو یا مجھے گوڑے گیٹے نو یار تو تے شرک کر دیتا بدعت کر دیتی حرام کر دیتا اس طرح دے جملے نہ بولے بلکہ اس نے سینے دے نال آ کے مبارک کرے وے یار تو تے بڑا اچھا کام کیتا ہے زہرا دے بابے دی یاد اندر محفل کرائیے. آپ کیا فرما دیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے ملاد دی عزت کرے. آپ کے فرما دیں فقد احیا الاسلام
گویا کہ اس بندے نے ڈٹھو اسلام نو دوبارہ پھر زندہ کر دیتا. ایک کہیں دسیا حضرت فاروق اعظم دسیا. چلیے نہیں حضرت عثمان غنی دے دروازے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہیں قال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ من انفق درہما على قراءة مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکعنما شہد غزوة بدر وحنین. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں جیڑا بندہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دے میلاد ہوتے ایک درہم خرچ کرے آپ فرما دیں جتنا رب تعالیٰ نے غزوہ بدر تے غزوہ حنین والے نو ثواب دیتا ہے رب تعالیٰ اتنا انہوں ثواب عطا فرما دے. یہ کہیں دسیا حضرت عثمان غنی دسیا. چلیے مولا علی دے دروازے تے وقال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جیڑا بندہ حضور دے میلادی عزت کرے تعظیم کرے. آپ کے فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں وَكَانَ سَبَبًا لِقِرَاءَتِهِ یہ ایک بندے اس نے مشورہ چلیتا سبب بن گیا یار تو حضور دا میلاد کرا بڑا ثواب ہے. حضور دا میلاد کرا یار تینوں میں چلو دریاں چاہ دیساں سونڈ میں سڑا دیساں جناب والا اس کے علاوہ لنگر دنال میں تیرے وچ ہیلپ کرے ساں. آپ فرماتے ہیں جیڑا بندہ دا سبب بن ونجے. آپ کے فرماتے ہیں وَكَانَ سَبَبًا لِقِرَاءَتِهِ آپ فرماتے ہیں ایک گلے لا یخرج من الدنیا الا بالایمان. او بندہ جدوی مرسی کدی مرتد تے کافر تے مشرک ہو کے نہ مرسی جدوی مرسی حضور دی غلامی دے اندر مرسی. آپ نے کہ فرمایا ایک اور جملہ آپ نے کمال دا فرما دیتا. آپ فرماتے ہیں اس جگہ جس بندے نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دا میلاد کرایا آپ کے فرماتے ہیں وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ. اللہ حضور دے میلاد صدقے اس نے جنت عطا فرمائی سی تے بغیر حساب دے جنت عطا فرما دی. یار فیصلہ تو صاحب کرنا بنا حضور دے صحابہ نے کیا منیا اساں اہل سنت منیا. حضور دے صحابہ سمجھے دس دیتا نا حضور دا میلاد ہی منایا کرو. آج کسے پیچھے غیر دے پیچھے نہ بھج. اگر بجنا ہی تے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دے غلامہ دے پیچھے بھج خدا دی قسم ہے جنہاں دے پیچھے بج سے سیدھا جنت دے اندر چلا ویسے. اور آخری عرض کراں حضرت شیخ عبدالحق مدثر رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں اگر کل قیامت والے دیں اللہ وحدہ لا شریک نے اخبار الخیار دے اندر حوالہ موجود ہے اگر اللہ وحدہ لا شریک نے پوچھے نا اے شیخ عبدالحق مدثر دس چوکی عبادت کر کے ہیں آپ فرماتے ہیں میں عرض کرنی اللہ دی بارگاہ وچ یا اللہ نہ میرے روزے نہ میری نمازاں نہ میری حج نہ میری زکوٰۃ کوئی گل ہی نہیں. ایک گل ہے جس تے میں فخر ہے. پوچھا کیڑی گل آپ فرماتے ہیں بس میں اسے گل تے فخر ہے جس ویلے قیامت دے ہو سی تے میں ہاتھ بن کے عرض کرے ساں یا اللہ جب تیرے محبوب دے میلاد والا مہینہ آندا ہی تے میں رج رج کے میلاد منائی رہا ہوں. تے جس ویلے تیرے محبوب دا ذکر خیر ہو گیا میں اپنا سر تلے تے جھکائیندا ہوں ہاتھ بن کے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات تے درود و سلام پڑھدا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. آپ فرماتے ہیں بس میں نے اسے گل تے فخر ہے اللہ کریم نے اسے میلاد صدقے میری بھی بخشش فرما رہی ہے. دعائے کہ رب ذوالجلال حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم عزت و عظمت صدقہ خالق کائنات میرے جملے اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ وحدہ لا شریک سانو صحیح معنی دے نال حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دے نال محبت کرن دی توفیق خاص عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.